اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: جو شخص نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ مذکر ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اس کو پکی بات ہے مزیدار زندگی عنایت فرمائیں گے، اور ہم ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ آخرت میں بھی دیں گے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ آیات ان آیتوں میں سے ہے جن کی انسانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور انسانوں کو اس آیت سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کو اچھی اور عمدہ زندگی گزارنے کا اصول اللہ تعالیٰ ذکر فرما دیتے ہیں۔ تو دو چیزیں ذکر کیں اللہ تعالیٰ نے اچھی اور عمدہ زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی چیز تو ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا رستہ نہیں، ایمان کا ہونا تو شرط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہو۔ اور دوسری چیز اعمال صالحہ ہیں، یعنی اچھے اور نیک کام۔ تو ایمان ہو اور اچھے اور نیک کام ہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے عمدہ اور اچھی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، کہ ضرور ہم اس کو عمدہ زندگی دیں گے۔ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ البتہ اعمال صالحہ یعنی نیک کاموں کے اندر شرط یہ ہے کہ گناہ سرزد نہ ہو۔ اگر گناہ آئے گا تو آدمی نیک لوگوں میں شمار نہیں ہوگا اور اس کے اعمال صالحہ نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے اعمال صالحہ کے اندر گناہوں سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نفلی اعمال تو خوب کرتے ہیں، نفلی عبادتیں بھی خوب کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو پھر فائدہ نہیں ہوتا نیک کام کرنے کا۔ تو نفلی اعمال ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ گناہوں سے بچنا بہر صورت ضروری ہے، وگرنہ پھر جو آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن ساتھ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کے نیک کاموں کا اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حیات طیبہ میں اس کو عطا کروں گا۔ تو حیات طیبہ کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی اور صحت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، اس کا رزق وسیع ہوگا، یعنی زیادہ رزق عطا کریں گے۔ نمبر 3، مزید مال جمع کرنے کی لالچ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ وہ اعمال صالحہ کرنے والا ہوتا ہے، تو لہذا اس کے دل کے اندر لالچ نہیں ہوتی۔ لالچ نہ ہونے کی وجہ سے دل میں ایک سکون رہتا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں اسی پر وہ قناعت کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح لالچ کرنے سے جو آدمی کو ہر وقت بے چینی اور بے سکونی رہتی ہے اس سے بچا رہتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تنگ دستی یا کوئی بیماری یا کوئی آفت مومن اور اعمال صالحہ کرنے والے کے اوپر آ بھی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں قرآن پاک کے اندر مصیبتوں سے نکلنے کے، ان وعدوں پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پریشانیاں ہوں گی تو اس کو آخرت میں ان پریشانیوں پر نعمتیں ملنے کا یقین ہوگا، عظیم الشان نعمتیں ملنے کا یقین ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب یعنی بہت زیادہ اجر دے گا۔ تو اگر مومن اور اعمال صالحہ کرنے والے پر اگر کوئی آفتیں آ بھی جائیں تو اس کو آخرت میں اس کے اوپر عظیم الشان نعمتیں ملنے کا یقین ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی زندگی میں ایک سکون رہتا ہے، پریشانی اور بے چینی آفتوں کے باوجود نہیں آتی۔ اور اسی طرح حیات طیبہ کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ نیک زندگی گزارتے ہوئے آدمی کو یہ یقین رہتا ہے کہ میری آخرت نہایت عمدہ ہے، میری آخرت نہایت نعمتوں والی ہوگی، تو اس چیز کی وجہ سے بھی اس کے دل کو ایک سکون حاصل رہتا ہے۔ اور
یہ چیز کافروں اور گناہ گاروں کو حاصل نہیں ہوتی کہ کافروں اور گناہ گاروں کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو آخرت میں ان کو اجر ملنے کا یقین نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ بے چین اور بے سکون رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کافروں کے اندر خودکشیوں کا رجحان زیادہ ہے، کیونکہ ان کو آخرت کا سہارا نہیں حاصل ہوتا، آخرت میں کچھ ملنے کا یقین نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو کافر لوگ عام طور پر خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کافر کو وسیع رزق اور نعمتیں حاصل ہوں، یا اسی طرح فاسق یعنی گناہ گار کو، تو کافر اور گناہ گار کو اگر اللہ تعالیٰ وسیع رزق دے دیں اور نعمتیں بھی دے دیں تو ان کے اندر لالچ ضرور ہوتی ہے، تو لالچ کی وجہ سے وہ بے سکون رہتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اگر لاکھ پتی ہیں تو کروڑ پتی بننے کی خواہش ہر وقت بے چین کیے رہتی ہے، اور اگر کروڑ پتی ہوں تو ارب پتی بننے کی خواہش ان کے اندر لگی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی کا سکون خراب ہوا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف اعمال صالحہ کرنے والا شخص، وہ اس کی زندگی میں سکون رہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ اعتراض ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے باوجود زندگی مزیدار اور عمدہ اور اچھی زندگی نہیں ہوتی، یعنی اعمال صالحہ کے باوجود بعض آدمیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی حیات طیبہ نہیں ہوتی، جس کا اس آیت میں وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے چند جواب ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسا شخص جو اعمال صالحہ کے باوجود اچھی زندگی سے محروم ہے، تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کے باوجود اس سے گناہ سرزد ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے کوئی گناہ ضرور سرزد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اعمال صالحہ کے باوجود اس کو حیات طیبہ یعنی اچھی اور عمدہ زندگی نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ تو کر رہا ہوتا ہے آدمی، لیکن اس کو حیات طیبہ اور عمدہ زندگی اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ ماضی میں اس نے کوئی سخت گناہ کیا ہوتا ہے، تو اس سخت گناہ کی سزا چونکہ چل رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو مزیدار زندگی اور حیات طیبہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو جب تک اس گناہ کی سزا چلتی ہے اس وقت اس کو حیات طیبہ حاصل نہیں ہوتی۔ جب وہ اس گناہ کی سزا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو حیات طیبہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کرنے والا اس کے ساتھ کوئی گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، یا گناہ سمجھتا ہے لیکن چھوٹا گناہ سمجھتا ہے۔ تو ایسا بھی آج کل بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے، کہ بہانہ لگا لیتے ہیں کہ جی اب تو معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے۔ تو کوئی چیز معاشرے میں اگر عام ہو جائے یا دوسرے لوگ کرنے لگ پڑیں تو اس کی وجہ سے وہ گناہ سے نہیں نکلتی، اور نہ ہی اس کا گناہ کا بڑا ہونا کم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات حیات طیبہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی آدمی نے کسی کو بد دعا دی ہوتی ہے، اس پر بھی اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ یعنی آپ کہیں گے کہ بد دعا دینے سے پکڑ کیوں آتی ہے؟ اس کے اندر راز یہ ہے کہ آدمی جب کسی دوسرے شخص کو کوئی بد دعا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے اس فلاں شخص کو معاف نہیں کیا تو میں بھی تیرے گناہ معاف نہیں کروں گا۔ یہ کیس اس شخص کے اوپر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی حیات طیبہ سے محروم ہو جاتی ہے، عمدہ زندگی اور اچھی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص۔ جس طرح اس آدمی نے جس شخص کو بد دعا دی ہے اس کو نہیں بخشا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بد دعا دینے والے شخص کے بھی گناہوں کی معافی روک دیتے ہیں، اور جب کسی شخص کے گناہوں کی معافی رک جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر آفتیں تو ضرور آئیں گی، اور وہ شخص حیات طیبہ اور اچھی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ پانچویں وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس میں تو ہم گناہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر سے نچلے گھروں میں، اس گھر سے زیادہ خراب گھروں میں پیدا کرتے تو وہاں پر اس شخص نے گناہ کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی آدمی کے اوپر پکڑ آ جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی ظاہر ہے ایک گھر کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے،
تو وہاں پر وہ نیک اعمال کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس گھر کے علاوہ اس کو فلاں شخص کے گھر میں پیدا کر دیتا تو وہاں اس نے سخت گناہ کرنے تھے، اس وجہ سے بھی اس آدمی کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ ایک گھر میں جب آدمی اعمال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اعمال تو اس گھر کے اندر ہیں، اگر فلاں دوسرے شخص کے گھر میں اگر اس کو پیدا کروں گا تو وہاں پر لازماً یہ گناہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات جاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ سب انسانوں میں برابری رہے۔ برابری کس طرح رہے گی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ نے نیک اعمال کر لیے، اور ایک دوسرا شخص ہے اس کو اللہ نے خراب گھر میں پیدا کیا، گناہ گار ماحول میں پیدا کیا، اور وہاں پر وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ جو گناہ کرنے والا شخص ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو نے خراب گھر میں پیدا کیا اور فلاں شخص کو اچھے گھر میں پیدا کیا، تو اس کو اچھے کاموں کو اچھا بدلہ کیوں دے رہے ہیں اور مجھے برے کاموں کا بری سزا کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی یہ تو اچھے اور برے گھروں کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ اعمال ہوئے ہیں، تو آپ اس کو اچھا بدلہ کیوں دے رہے ہیں اور مجھے بری سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ وہ آدمی اعتراض کر سکتا ہے، اور اس کا یہ اعتراض بالکل درست ہے۔ اس وجہ سے پھر اگر ہم یہ سوچیں کہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں بس اسی گھر کے لحاظ سے ہمارے اعمال نوٹ کیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں برابری نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو برابر رکھنے کے لیے ہر طرح کے گھر میں آدمی کو رکھ کر فرض کرتے ہیں کہ اس گھر میں تو اس شخص نے یہ اعمال کیے، اب فلاں گھر میں اگر بالفرض اس کو میں پیدا کرتا تو وہاں پر اس نے کیا اعمال کرنے تھے، تو اس پر بھی آدمی کی پکڑ آ جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتا لیکن میرے اوپر آفتیں کیوں آ رہی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا حل کیا ہے، کہ آدمی ایک گھر کے اندر تو اپنے اعمال اچھے کر سکتا ہے، لیکن بالفرض دوسرے گھر میں پیدا ہوتا تو وہاں پر بھی اچھے اعمال کرتا اور برے اعمال نہ کرے، تو ایسا کرنے کا حل کیا ہے؟ اس چیز کو حاصل کرنے کا رستہ کیا ہے؟ اس چیز کو حاصل کرنے کا رستہ یہ ہے کہ آدمی جس گھر میں پیدا ہوا ہے وہاں پر اپنی روح کے اوپر خوب محنت کرے، اپنے اعمال کے اوپر خوب محنت کرے۔ جب اس کے اعمال خوب اچھے ہو جائیں گے، اس کی روح خوب اچھی ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر اس کو دوسرے خراب گھر میں بھی رکھ کر فرض کریں گے تو وہاں پر بھی وہ اچھے اعمال کرے گی روح۔ یہ اس کا حل ہے۔ اور پانچویں وجہ اچھے اعمال کرنے کے باوجود حیات طیبہ اور اچھی زندگی حاصل نہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر بعض اوقات آفتیں آتی ہیں تو وہ گناہ کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ درجات کو بلند کرنے کے لیے آفتیں آ جاتی ہیں۔ تو درجات بلند کرنے کے لیے جو آفتیں آتی ہیں وہ حیات طیبہ اور اچھی زندگی حاصل ہونے کے باوجود بھی آ سکتی ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے کے باوجود حیات طیبہ اور اچھی زندگی نہیں دیتے تاکہ انسانوں کو آزمایا جا سکے۔ تو اس کا ذکر قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے کہ ہم انسانوں کو ضرور آزمائیں گے۔ تو اس آزمائش کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیات طیبہ اچھے کام کرنے کے باوجود نہیں عطا فرماتے۔ تو یہ تھی اس آیت کی تفسیر۔ یہ آیت چونکہ بہت اہم ہے اور اس کو ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہر وقت ہمارے ذہن میں حاضر رہنی چاہیے تاکہ ہمارے اعمال اس آیت کے مطابق بنے رہیں۔ تو اس آیت کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو تو ہم ضرور اس کو عمدہ زندگی دیں گے اور ہم آخرت میں بھی اس کو اس کے اچھے کاموں کا بدلہ دیں گے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔